کام کریں۔ علامہ زاہد اسلم صاحب آپ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق رہا رازق کا خیال نہیں۔ واہ واہ۔ قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس نمبر ہے 43، آیت نمبر ہے 32 اور پارہ نمبر ہے 25۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفع بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے معیشت کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دے دی تاکہ امیروں کے غریبوں کے تمام تر لوگوں کے معاملات چلتے رہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی صورت نمبر 20 ہے، اس کے آیت نمبر 24 ہے، صورت کا نام ہے صورت طٰہٰ اور یہ 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ رب نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی معیشت تنگ ہے۔ اور قرآن کریم کی صورت نمبر 11 ہے، اس کے آیت نمبر 6 ہے، صورت کا نام ہے سورہ ہود اور 12ویں پارے کی اگر صورت دیکھی جائے تو بالکل ہی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا رازق جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے 18ویں پارے کی صورت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ نے ایک مسئلہ واضح کر دیا، کلیئر کر دیا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورۃ القصص ہے، سورت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 82 اور آیت نمبر اس کی 58 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے رزق۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی قومیں ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان کی معیشت کو خراب کر دیا، ان کے رہائشوں کو ہم نے تباہ کیا، گویا کہ وہ وہاں پر تھے ہی نہیں۔ اب میں نے اتنے جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس کے اندر سے ایک جملے میں بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ رب العالمین رازق ہے، لیکن رزق کو حاصل کیسے کرنا ہے، رزق کو تلاش کیسے کرنا ہے۔ جو بندہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اب مہنگائی کیوں ہے؟ لوگ طرح طرح کے بہانے ہیلے بناتے ہیں۔ مہنگائی کے دو سبب ہیں بڑے، ایک پہلا سبب ہو سکتا ہے قدرتی اسباب۔ قدرتی اسباب، اچھا وہ کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر قحط سالی کا آ جانا، زمین کا اگانا نہ، لیکن پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان ایک ایسا زرخیز ملک ہے کہ آپ جس جگہ پہ جا کر گڑھا کھودیں گے وہیں سے آپ کو رزق ملے گا۔ یہ پہلا بہانہ تو ختم ہو گیا کہ جی معاشی تنگ دستی ہے تو جی آسمانی معاملات ہیں، قدرتی معاملات ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے، جو بیماری کا حل ہے، جو علاج ہے، وہ ڈھونڈا جائے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان پر قرآن و حدیث کی طرف سے تو لعنت ہے، حکمرانوں کو چاہے کہ اس کا علاج کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سود، حرام، ناجائز کام، ناجائز کاروبار کا خاتمہ کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمرانوں کی اولین ترجیحات بن گئی ہیں ان کو چھوڑ دیں، ترجیحات وہ رکھیں جو میرے مصطفیٰ کریم آقا جو امام الانبیاء ہیں